بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ اسلام زندہ باد۔ آمین کے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعہ کی بہت ہی طاقتور اور مجرب تسبیح شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جو میرا پیارا بہن بھائی کسی بھی مصیبت، پریشانی، گھر کے کسی بھی مسئلے میں، اپنے بچوں کے رشتے کے مسئلے میں، کسی بھی بیماری میں اگر مبتلا ہے تو وہ اس جمعرات اور جمعہ کو اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں آپ اللہ سے 1000 مرتبہ بھی ایک چیز مانگو تو میرا رب آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر نیک مقصد ضرور پورا ہوگا۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے، اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس مہینے سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس مہینے کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند اس لیے فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے لیتا ہوں اور ادھر دوسری طرف اپنی امت کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ اس عمل کو سچے دل سے کر کے اپنے رب سے مانگیں تو میرا رب آپ کو ضرور سب کچھ عطا کرے گا۔ پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کو، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور ساری کائنات رب نے بنائی ہے اے اپنے حبیب کے لیے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دے کر اور جس مہینے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیار کرتے ہیں، تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ میرا رب آپ کی جولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ میرا رب آپ کے لیے تمام مشکلیں ختم کر کے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس نیت سے، اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو آپ اولاد کی نیت کے لیے، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے آپ دولت کی نیت سے، آپ کا جو بھی نیک مقصد ہوگا آپ نے اس عمل کے کرنے سے پہلے اپنے اس مقصد کو اپنے دل، دماغ اور ذہن میں رکھ لینا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو کوئی بھی کاروبار کا مسئلہ ہوگا، آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے، ہر انسان کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ کے حضور آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، عمل کا طریقہ کار سن لیجئے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے نماز پڑھ کر، آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جمعرات اور جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جمعرات کو آپ ظہر کے بعد کر لیں اور جمعہ کے بعد آپ عصر کے بعد کر لیں۔ ایک دن کا بس یہ عمل ہے، آپ جس دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں بآسانی آپ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ نے سب کو یہ عمل کرنے سے پہلے بتا دینا ہے کہ آپ کو عمل کے دوران کوئی بھی آپ سے گفتگو نہ کرے۔ آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔
قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو کہ کم از کم 21 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد جو ہے 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے اس کو کہنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے جتنی بھی اس سے شیطان سے مراد کے جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اگر آپ کو درود ابراہیمی جو نہیں آتا ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ چھوٹا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیا تو پھر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین کر رہی ہیں، وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاک حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس عمل کو اس جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتی تو آپ اگلی جمعرات جمعہ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی جمعرات جمعہ کو بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں کو اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ لاسٹ پر آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی جولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم جب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا بھلا اور سب کی خیر کرے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور عمل اور اچھے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔